آئیے بعد از حمد و ثناء رب العالمین چلے بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں، جس بارگاہ سے سب سے پہلے انسانیت کا درس پوری کائنات کو ملا، جس بارگاہ سے دشمنوں کو گلے لگانے کا شعور اور سلیقہ ملا، جس بارگاہ سے جہالت کو علم میں تبدیل کرنے کا جذبہ ملا، جس بارگاہ سے موت کو زندگی میں تبدیل کرنے کا وتیرہ ملا، جس بارگاہ سے ہم بے سہاروں کو آسرا ملا، اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں عقیدت و محبت کی خراج پیش کرنے کے لیے۔ شاعر کہتا ہے وہ جس کے گھر میں کچھ مٹی کے برتن ایک چٹائی ہے، وہ جس کے گھر میں کچھ مٹی کے برتن ایک چٹائی ہے، زمینوں آسمانوں میں اسی کی بادشاہی ہے۔ وہ جس کے گھر میں کچھ مٹی کے برتن ایک چٹائی ہے، زمینوں آسمانوں میں اسی کی بادشاہی ہے۔ ادھر دیکھو ارے یوسف کی جانب دیکھنے والوں، ادھر دیکھو ارے یوسف کی جانب دیکھنے والوں، اسی کے حسن کی خیرات ہے جو مصر آئی ہے۔ بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کی خراج پیش کرنے کے لیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ سرزمین راجستھان سے جن کا تعلق ہے علی جناب محترم ضیاء ٹونکی صاحب سے میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں پاکستان کے نعت پاک کے بڑے عظیم شاعر اعظم چشتی کے ان دو مصروں کے ساتھ کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ محترم ضیاء ٹونکی صاحب نعت پاک پیش کرنے کے لیے مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دو تین شعر نعت پاک کے پیش کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ حکم ہوا ہے۔ سنجے بھائی، پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں بیٹھ کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں بیٹھ کر دنیا کے کسی ملک کی طرف بھی اشارہ کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ صرف ہندوستان ہی تھا، ہندوستان کو ہی یہ فخر حاصل ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہندوستان کی طرف اشارہ کر کے کہ مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ میں اس شخصیت کی بات کرتا ہوں، حاضر کر رہا ہوں۔ یہاں کا جینا تو بے کسی ہے، یہاں کا جینا تو بے کسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے۔ کیا بات، یہاں کا جینا تو بے کسی، یہاں کا جینا تو بے کسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے۔ بلا لو روزے پہ اب تو آقا، یہ زندگی کوئی زندگی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، واہ، بہت اچھے ضیاء صاحب، سبحان اللہ۔ کسی ہے یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی میں سوئی میں دھاگے پرو لیا کرتی تھی۔ حاضر کر رہا ہوں اس بند کو، اس شعر کو، اس مضمون کو اس شعر میں ضم کرنے کی کوشش کی، حاضر کرتا ہوں۔ عطا کریں۔ یہاں کا جینا تو بے کسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے۔ وہ جس کے چہرے کی روشنی میں حضور بی بی جی عائشہ نے، وہ جس کے چہرے کی روشنی میں حضور بی بی جی عائشہ نے پرو لیے دھاگے سوئیوں میں، وہ نوری نوری میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے ضیاء صاحب، ہے نوازش۔ یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے۔ آخری شعر جی جاوید بھائی، عطا۔ یہاں کا جینا
تو بے کسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے۔ کبھی وہ سجدے میں فرش پر ہیں، کبھی وہ سجدے میں، کبھی وہ سجدے میں فرش پر ہیں، کبھی قدم ان کے عرش پر ہیں، بے شک، کبھی وہ سجدے میں فرش پر ہیں، کبھی قدم، کبھی قدم ان کے عرش پر ہیں، کبھی مخاطب ہوئے خدا سے، کبھی خدائی سے بات کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔